بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ خوشی اور غم کی کیفیت یہ ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہے، خوشی اور غم، اور یہ دونوں کیفیت سے آدمی کبھی کم متاثر ہوتا ہے، کبھی بہت زیادہ متاثر ہو جاتا ہے۔ حالات من چاہے ہوتے ہیں تو خوش ہو جاتا ہے، حالات طبیعت کے خلاف ہوتے ہیں تو غمگین ہو جاتا ہے، اور یہ زندگی بھر لگا رہے گا۔ خوشی تھوڑی دیر کی محسوس ہوتی ہے اور غم زیادہ دیر تک ستاتا ہے، جبکہ خوشی کا سامان بے شمار ہے اور غم کی چیزیں شمار کی جا سکتی ہیں۔ کسی کو کوئی پریشانی ہو تو گنتی کر کے کہہ سکتا ہے مجھے اتنی پریشانی ہے، اور اللہ نے جو نعمتیں دیا تھا خوش رہنے کے لیے، ان نعمتوں کا کوئی شمار ہی نہیں۔ ہم چاہیں نہ چاہیں، ہمیں احساس ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ نے اتنی نعمتیں دے دیا کہ اگر اس کا استحضار شروع کر دے تو غم اپنے آپ چلا جائے گا۔ لیکن شیطان یہ کام کرتا ہے کہ غم والی بات کو بار بار دکھاتا رہتا ہے، اس وسوسے کی شکل میں یاد دلاتا رہتا ہے، اور آدمی غمگین رہتا ہے۔ اسی کے مقابلے میں اگر ہمیں یہ توفیق ہو جائے کہ ہم نعمتیں سوچنے لگیں کہ یہ میری راحت کی چیز ہے، یہ راحت کی ہے، اور اس سے مجھے یہ نفع ہوتا ہے، اس سے یہ میں فائدہ اٹھاتا ہوں، اور یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، فلاں بھی ہے فلاں بھی ہے، تو پھر شاید اس غم پر یہ خوشی غالب آ جائے گی۔ لیکن چونکہ شیطان چاہتا ہے کہ غم کو یاد دلا کر بے صبرا اور ناشکرا بنا دے، اس لیے جب غم غالب ہو جاتا ہے، غم کی بات یاد رہتی ہے تو شکر کی بات کو بھول جاتا ہے، تو ایک طرف بے صبرا ہو جاتا ہے، دوسری طرف ناشکرا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اتنا اللہ نے دیا، اتنا دیا، ہم شمار کر ہی نہیں سکتے۔ کیا چیز؟ خوشی کا سامان، نعمتیں۔ آپ دیکھ لیں، کوئی بات آپ شمار کر لیں، گنتی کریں تو گنتی تو ہو ہی نہیں سکتی، شمار ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس لیے تھوڑی دیر ہم اپنے بارے میں، اپنی حالات کے بارے میں، اپنی کیفیات کے بارے میں کہ ہم پر کس چیز کا غلبہ رہتا ہے، کیا یہی شریعت کا مطالبہ ہے، کیا یہی ہماری طبیعت کے لیے مناسب ہے، جب سوچیں گے، نہیں سمجھ میں آئے گا، اللہ سے مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس سال میں کیا کرنا چاہیے، آپ سمجھا دیجئے، تو مانگنے والے کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، دینے کا وعدہ ہے، ان کا کام ہی دینا ہے۔ جب بغیر مانگے اتنی نعمتیں دے رکھا، اتنا خوشی کا سامان دے دیا، تو مانگیں گے تو کیوں نہیں دیں گے؟ لیکن ہم غم کی گہری سوچ میں سو جاتے ہیں، کھو جاتے ہیں، اور نعمتوں کی حقیقی سوچ میں نعمتیں جلدی بدلتی نہیں، بلکہ بہت دنوں سے ان نعمتوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ ذرا استدار کر کے دیکھیں، اور غم تو آتے جاتے رہتے ہیں، تو جو آتا جاتا رہے اسے یاد رکھا ہے، جو مستقل ہے اسے بھلا دیا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کچھ سوچنا چاہیے، خوش رہنا چاہیے، خوش رہنا چاہیے، اس لیے کہ جنت میں خوشی رکھی گئی ہے، اور جو یہاں خوش رہتا ہے گویا جنت کا کچھ عکس اس پہ پڑ رہا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما دے، وقت کی سوجھ بوجھ عطا فرما دے، اور وہ کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔